السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور کل ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی انشاءاللہ، اور 9 تاریخ سے ہم مسلمانوں پر ایک حکم عائد ہوتا ہے، ایک مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ تکبیر تشریق کا پڑھنا ہے۔ کیا ہے یہ تکبیر تشریق؟ اس کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ آئیے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ حضرات کو اس چیز کی جانکاری ہوگی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری چلانا شروع کر دی۔ جب اس عمل کو حضرت جبریل امین نے دیکھا تو حضرت جبریل امین آسمان سے ایک دمبا لے کر اترتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر، جذبہ اطاعت کو دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لا چکے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت سے ان کے لیے فدیہ آ چکا ہے، جنت سے اس کے لیے دمبا آ چکا ہے، خوشخبری آ چکی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طریقے سے تکبیر تشریق کی ابتدا ہوئی۔ اب تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ہر مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کا وقت کیا ہے؟ میں نے بتایا ابھی ناظرین کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، ہماری مائیں بہنیں خواتین حضرات جو ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اب ناظرین آیا ایک مسئلہ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد اس کا وقت ہے، ایک شخص سے اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، اب وہ کب پڑھے گا؟ ناظرین میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جس شخص کی رکعت چھوٹ گئی ہو، جب وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا، نماز پوری کرنے کے بعد ترنت فوراً ہی وہ تکبیر تشریق کو پڑھے گا۔ اب آیا ناظرین ایک اور مسئلہ کہ ایک شخص ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یا تنہا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے کسی شخص سے بات چیت کر لی، تو کیا اب وہ بندہ تکبیر تشریق پڑھے گا یا نہیں؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ تکبیر تشریق کا جو وقت ہے سلام پھیرنے کے ترنت ہے۔ اب اگر کوئی سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کر لیتا ہے تو تکبیر تشریق کا وقت گزر گیا، اب وہ بندہ تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ ایک اور مسئلہ ناظرین کہ کسی صاحب کی نماز ایام تشریق والی یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کے 13ویں ذی الحجہ تک کوئی بھی ایک نماز قضا ہو گئی یا 2-3 نمازیں چھوٹ گئی، اب یہ بندہ ان نمازوں کی قضا 13ویں ذی الحجہ کے بعد کرتا ہے تو کیا اس بندے کو اوپر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علماء نے اس کی 4 صورتیں لکھی ہیں۔ آسان انداز میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اگر ایام تشریق کی چھوٹی ہوئی نماز یعنی 9ویں یا 10ویں کو کوئی نماز چھوٹی ہو اور اس نماز کو 13ویں سے پہلے اگر پڑھتا ہو، اس کی قضا کرتا ہو، تب تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہوگا اور تب وہ بندہ تکبیر تشریق پڑھے گا۔ لیکن 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں کہ اگر کوئی چھوٹی ہوئی نماز کو
وہ 14ویں یا 15ویں یا 16ویں یا جب بھی قضا کرتا ہو تو اس وقت تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔